إنا أعطينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى یہ ہے کہ شاعر کے اوپر نہ کوئی مبصر پیدا ہوتا ہے نہ تبصرہ ہوتا ہے، لیکن ذاکر جب اوپر پہ آنے لگتا ہے تو اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بھائی گھڑی دیکھتے رہیے، اتفاق یہ ہے کہ سامنے گھڑی ہے، اس لیے اس بات کا خاص لحاظ ہے۔ ارشاد پروردگار ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو بہت مختصر سی بات، لیکن تفہیمی منزل میں انسان کو اس نے روشناس کرا دیا ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ جس طریقے سے ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، خلق کرنے کے بعد میں نے تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہدایت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اور جب ہدایت پا جاؤ گے تو پھر دنیا کا اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے اور آخرت کا بھی اختیار ہمارے ہی ہاتھوں میں۔ عام طور سے ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت بلا واسطہ ہے اور ایک ہدایت بالواسطہ ہے۔ ہدایت بلا واسطہ جیسے چیٹیوں کو کوئی یہ ہدایت نہیں کرتا کہ تمہیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، بہت سارے شواہد اس بات کے ہیں کہ ہیں تو بے عقل، شعور نہیں رکھتے، خرد نہیں ہے، فہم و فراست نہیں ہے، لیکن ہدایت ایسی ہے کہ آپ انسان ہونے کے بعد بھی
جس طریقے سے ہمارے بچے کے سامنے یا ہمارے سامنے ہمارے بچے کو کوئی غزل پہنچاتا ہے تو ہم اس کو بچانے کے لیے حتی المقدور کوشش کرتے ہیں، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس شعور ہے، لیکن جس کے پاس عقل اور شعور نہیں ہے، کسی بھی ماں کے سامنے جانور کے اس کے بچے کو غزل پہنچائیں، عقل نہیں رکھتا، لیکن اس بچے کی حفاظت کے لیے وہ حتی المقدور کوشش کرتا ہے۔ یہ ہدایت اسے دی کس نے؟ یہ ہدایت بلا واسطہ ہے، بل واسطہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس شعور نہیں ہے وہ ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے ایسا باشعور ہو جاتا ہے کہ عقل والے بھی حیران رہ جاتے ہیں، عقل والے بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان بڑا عقل مند ہے، باشعور ہے، لیکن اس کے باوجود ایک چھوٹی سی مخلوق اگر آپ اسے اپنی ہتھیلی پہ اٹھا کے اس سے گفتگو کرنا چاہیں تو اس بے شعور مخلوق کی گفتگو آپ جیسے شعور کی سماج سے ٹکرا تو سکتی ہے، سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن وہی جو بلا واسطہ ہاتھی ہے، اگر ہاتھی کے ہاتھ میں آ جائے تو اس بات پہ فخر کرنے لگتا ہے کہ یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ آپ میں اور ہم میں بہت فرق ہے۔ آپ سلیمان جیسے نبی ہو کے آپ کے قدم زمین پہ ہے، ہم بے شعور ہو کے بھی ہمارے قدم دست نبوت کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شعور بھی اگر ہاتھی کے ہاتھ پہ آ جائے تو فخر و مباحث کیا کرتا ہے، اگر رسول کے کاندھے پہ کوئی آ جائے دیکھیں مجلس شعر سے شروع ہوئی تھی اور شاعروں نے بھی داد لیا ہے، اور شاعر کی فطرت یہ ہے کہ جب تک کہ شعر سنائے نہیں نفس شاعری کھاتی رہتی ہے۔ چینٹی اگر ہاتھ پہ سلیمان کے آ جائے تو فخر کرے، کیا کہنا، اور اگر کوئی کاندھے پہ آ جائے وہ محمد تھے، توجہ، وہ محمد تھے کہ حسنین سے بیٹے پائے، وہ محمد تھے کہ حسنین سے بیٹے پائے، سب کو یہ لولو بچان کبھی حس ہو جائے اور اللہ اکبر کہو گے تو وہ
اس کی عبادت کے لیے کافی ہے فرشتے. مقصد ہے یہاں بھیجنے کا. توجہ, بے شک بے شک. یہ اتنا مزور ہے انسان کہ اگر کچھ سیکھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ سب برابر ہے. توجہ, اتنا کم ظرف ہے یہ انسان کہ اگر کچھ سیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے سب برابر ہے. تمہیں کیا پتا اللہ نے ہر ایک کو برابر نہیں کیا. بدھ مقابلہ نہیں کرے گا جمعہ مقابلہ نہیں کرے گا جمعرات کا. پھول مقابلہ نہیں کر سکتا خان کا. بستی مقابلہ نہیں کر سکتی بلندی کی. شب دیجور دن کے اجالے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو جب ہماری کائنات میں تقابل ایک جیسا نہیں, ہمت نہ پڑے کہ کہہ دو آدم ہم جیسے, نوح ہم جیسے, ابراہیم ہم جیسے, موسیٰ ہم جیسے. یہی تو سبب ہے. یہ عقل مندی کی زور پر نہیں کہا ہے, بے شعوری کے دھانے میں بہہ کے کہا ہے محمد ہم جیسا. محمد جب آدم جیسے نہ ہو سکے, ابراہیم جب محمد جیسے نہ ہو سکے, موسیٰ جب محمد جیسے نہ ہو سکے, دلیل سنیے, توجہ, دلیل سنیے. ہم جب جملہ رائے بن جائے بہت جلدی آؤں گا ممبر سے انشاءاللہ. ہم نے اور ہاتھی میں فرق ہے. ہم کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے برابر ہیں. ہم ہدایت پا جائیں گے تو ہم کو اٹھایا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. ہمارے پاس عقل ہو جاتی ہے تو ہمیں اٹھایا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. ہاتھی سو جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے من یشری نفسہ یہ آج کی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ صرف ایک آیت نہیں ہے. ہمارے پاس جب قرآن ہادی بن کے آیا تب ہم نے ہدایت پائی. جب رسول نے کلمہ اسلام پڑھایا تو مسلمان ہوئے. توجہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت جب آ گئی تب ہم ہدایت یافتہ ہوئے. ان کا ہر عمل ہدایت ہے. بے شک ان کا ہر عمل ہدایت ہے. بے شک. ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے. دیکھیے ہاتھی عمل کرتا ہے پہلے, آیت آتی ہے بعد میں. دیکھیے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں جلدی اتروں گا. ہاتھی پہلے عمل کرتا ہے, قرآن کی آیت بعد میں آتی ہے. پہلے اپنی شجاعت کے جوہر دکھا دیے تب قرآن کی آیت نازل ہوئی. کانہم بنیان مرصوص, شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے. پہلے پیغمبر نے چار نفوس کو چادر میں لے لیا تو قرآن کی آیت آئی. انما یرید اللہ لیصلح بینکم. انہوں نے پہلے
پڑھے نہ تاریخ، جس کو کہتے ہو کہ ہم جیسا، مدارج النبوہ اٹھا کر دیکھیے، پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت لگی ہوئی ہے، استہزاء میں پیغمبر کی کھلی اڑانے میں انہیں اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، عظمت رسالت پہ انگوش نمائی، پہلے اپنی اوقات پہچانو۔ اب ہوا کیا، رسول سجدے میں ابھی رسول ہے ہی ہے کہ پیچھے سے کچھ سردیوں نے سر اٹھا، تاریخ ہے، ابھی رکوع میں رسول ہیں کہ رکوع سے پہلے ان جماعتیوں نے اٹھا لیا، نماز ختم ہو گئی، توجہ، نماز ختم ہو گئی، رسول مڑ کے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، تمہیں تو ہماری تاثی کرنی چاہیے، کتاب کا حوالہ مدارج النبوہ، تمہیں تو میری تاثی کرنی چاہیے۔ جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک کہ امام سر نہ اٹھا، مقتدی سر نہیں اٹھا سکتا، جب تک رکوع میں ہے رکوع میں رہے، جب رکوع سے اٹھ جائے تب اٹھو، اسی کو تو تاثی کہتے ہیں، اسی کو تو نیابت کہتے ہیں۔ اب ہوشیار تھے، ہمارے زمانے کے لوگ تو تھے، رسول کے عہد کے پاک و پاکیزہ ذہن رکھنے والے لوگ تھے، آپ تو آگے تھے، آپ تو آگے تھے، آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ آپ کے سر اٹھانے سے پہلے ہم نے سر اٹھا لیا، آپ کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے ہم رکوع سے اٹھ گئے؟ تو سوچا لوگوں نے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب سجدے میں جا رہے ہو تو یہ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ پلٹ کے دیکھنے والی میدان ہی کی بات نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب سجدے میں ہو تو رسول مول کے دیکھ رہے ہیں، یہ پتا کیسے چلا؟ تو صرف بات دل میں نہیں رہی، دیکھیے جو دل میں بات رہتی ہے وہ لبوں تک آ ہی جاتی ہے، لاکھ چھپائیے، سب تو تحمل کتنا ہو وہ لب تک آ ہی جاتا۔ کہا یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں؟ اب وہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ رسول نے فوراً کہا کیا تم نے ہمیں اپنا جیسا سمجھا ہے؟ کیا تم نے ہمیں اپنے جیسا سمجھا ہے؟ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں واللہ انی لرا خلفی کأنما انا من بین یدیک۔ دیکھیے یہ عربی زبان تھی جو صحابی سمجھ رہے تھے، ہم لوگ تو بعد میں سمجھتے ہیں نا، پیغمبر نے صحابیوں کے سامنے فوراً کہا کہ سنو، جس طریقے سے میں سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، جس طریقے سے میں سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پس پشت سے بھی دیکھتا ہوں۔ ہادی کہتے ہی اسے کہ ہر عہد میں یہ چیز سامنے رہے، نام بدل جائے کردار نہیں بدلے۔ ہادی کہتے ہی اسے ہیں، اسی لیے ہم ہادی ایک نہیں مانتے، 14 مانتے ہیں۔
यही सवाल अली से किया, मोहब्बत में किया था। या अली, बहुत जल्दी जल्दी, या अली, हमने अक्सर देखा है, ये मोहब्बत के जुमले थे, यानी हमने अक्सर देखा है कि आप सामने सिरा लगाते हैं, बस से पुष्ट कुछ नहीं होता। इसका भी तो ख्याल रखा कीजिए। देखिए ये हमदर्दी के जुमले हैं, ये हमदर्दी के जुमले हैं। अली ने कहा सामने ही ठीक है, इसकी हिफाजत की जरूरत नहीं। अरे पीठ की वो हिफाजत करे ना जिससे मुझे देखना हो। तो कहा ठीक है, आप तो पलटते नहीं और न किसी का पीछा करके आप किसी को अपनी सर पे लेते, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई घात लगा के आप पे हमला कर दे, जैसा कि जनाबे हमजा के साथ हुआ, जनाबे हमजा के साथ ऐसे ही हुआ था। खुदा न खास्ता आपके साथ भी अगर ऐसा हो जाए, कहा अल्लाह दिन न दिखाए कि अली मैदान में पीछे मुड़ के देखे। फिर साहब के काम लिखते हैं कि वही जुमला कहने अली पे आया, वल्लाहि इन्नी लरा मिन खल्फी, खुदा की कसम मैं उसी तरीके से पीछे भी देखता हूं जैसे सामने देखता हूं। ये तो करम है कि उसने अली से पूछ लिया कि जो पैगंबर का हुक्म है वही अली का है, जो अली का है वो हसन का है, जो हसन का है वही हुसैन का है। ऐसा पढ़ेगा। उसकी तरफ से पाता है, हादी भी वही है। इस दौर का इंसान कहे कि हमारे दरमियान तो कोई हादी है नहीं, कौन है जो हमारी हिदायत है? आदिल है, इसलिए उसने हादी रखा है। इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत की जिम्मेदारी हमारी है। अब अगर वाकई हिदायत चाहते हो तो हादी अल्लाह ने आज भी रखा। यूं ही हमारे अमाल नामे नहीं जाते, हम लावारिस नहीं हैं, हमारा हादी आज भी है। और जहां लफ्ज़िशें होती है वहां हिदायत होती है। वक्त नहीं है कि दलील दूं, एक जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूं और आप समझ भी जाएंगे ये फर्श अज़ा की देन है। जब आलम वक्त ने ये फैसला दे दिया कि औरत को जो बच्चा उसके शक्ल में था, तवज्जो, चूंकि शेर में ये आदमियत का तस्करा था इसलिए मैं समेट रहा, उसे दफन कर दिया जाए। पेट में मुकम्मल बच्चा मौजूद था, हुक्म दे दिया कि इसे दफन कर दिया। कब्र खोल दी गई, लोग कफन पहना चुके थे, लेकिन निस्ते तुर्बत पहुंच चुके थे। जब तक एक खूबसूरत जलील और हसीन इंसान पहुंचा, कहा ठहर जाओ, तुम्हारे मुफ्ती का फतवा बदल गया, तुम्हारे मुफ्ती का फतवा बदल गया। कहा क्या हुआ? कहा मुफ्ती ने फतवा ये दिया है कि शिकम चाट करके बच्चे को निकाल दिया जाए, फिर औरत को दफन किया जाए। चूंकि आने वाला इतना फजील हो, खूबसूरत था कि उसकी सदाकत जुबान पे मजमा खामोश रहा। किसी में जुर्रत नहीं हो सकी
کرم چاک کرنے کے بعد بچے کو باہر نکالا گیا، عورت کو دفن کر دیا گیا۔ بچہ جب اس لائق ہوا کہ وہ کچھ پڑھ سکے تو لوگ لے کے ایک عالم وقت کے پاس گئے، اسے پڑھایا جائے، پڑھایا۔ اچھا کمال یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس نہیں، اسی عالم وقت کے پاس گئے کہ اگر وقت پر فیصلہ نہ بدلتا تو ماں کے ساتھ بچہ بھی دفن ہو جاتا۔ لوگ پہنچے، کئی بچے کو پڑھائیے، کون بچہ ہے؟ کہا حضور ارے آپ نے جو بر وقت فیصلہ بدل دیا تھا، اگر آپ کا بر وقت فیصلہ نہ بدلا ہوا ہوتا اور ہمیں خبر نہ ہوتی تو ماں کے ساتھ یہ بچہ زندہ دفن ہو جاتا۔ آپ ہی کی وجہ سے یہ بچہ زندہ رہا، لہذا ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں کہ آپ اسے قرآن پڑھائیں۔ پڑھا تو دیا، لیکن تحریر میں جانے کے بعد توبہ استغفار کرنا شروع کیا۔ مولانا سمجھ گیا سوائے آپ کے کوئی نہیں جو ہدایت کرے۔ اگر آپ نے پر وقت ہدایت نہ کی ہوتی تو قتل کا الزام میرے سر۔ عالم رویا میں خواب دیکھا کہ امام اصل تشریف لائے۔ گھبراتے کیوں ہو؟ تم نے یہ کیوں کہہ دیا کہ ہم آج سے عالمیت کو عہدے سے ہٹ رہے ہیں؟ نہیں، جملہ سنیے، ہم یوں ہی نہیں پڑھتے آل محمد کے۔ ان علینا للہدیٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تم اپنے فتوے کو جاری رکھو، جہاں جہاں لغزش ہوگی ہم وہاں موجود رہیں۔ جس کا بارہمات لغزش کے قدم کو سراغ پہ لا سکتا ہے وہ رسول کیسا ہوگا، علی کیسا ہوگا، حسن کیسا ہوگا، حسین کیسا ہوگا۔ یاد رکھیں ہادی کی زبان اور ہے، ہماری تمہاری زبان اور ہے۔ ہادی کا ہاتھ اور ہے، ہمارا تمہارا ہاتھ اور ہے۔ ہادی کی زبان اور ہے، ہماری تمہاری زبان اور ہے۔ ہم زندہ رہ کے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، یہ ہماری اوقات ہے۔ ہادی اسے کہتے ہیں کہ سر و تن میں جدائی ہو گئی، لوگ ایسا کہاں ہادی، کہاں تم؟ میرے عزیزو یاد رکھیں، ہمارے یہاں باشعور خیرت مند اس وقت ہوتا ہے بچہ جب دہلیز عمر بتدریج اس سینے پہ چڑھتا رہتا ہے۔ اور ہادی قربان جائیں، ہادی صغرا کی آغوش نہیں چھوڑتا۔ کتنے دن کا 28 رجب کو قافلہ چلا ہے، 2 محرم کو پہنچا ہے، کتنے دن ہوئے؟ کہاں ہم کہاں وہ؟ اور جب سب تھک گئے تو حسین آن کے کان میں کچھ کہا، کان میں کچھ کہا۔ کتنے دن کے تھے علی اصغر، کتنے دن کے تھے علی اصغر، لیکن جیسے ہی حسین نے کان میں کہا علی اصغر نے اپنی بہن کی صورت دیکھی۔ علی اصغر نے صغرا کی آغوش چھوڑ دی، حمد کے حسین کی آغوش میں آ گئے۔ ایک منزل
دوسری منزل سنیے، وہی علی اصغر کتنا بالیدہ شعور ہے، جبکہ امام نہیں ہے، جبکہ ہادی نہیں ہے، لیکن عصمتی ماحول کا پروردگار اپنا شعور کس بلندی پہ رکھتا ہے۔ جب حسین سرزمین کربلا لٹانے کے بعد فوج اردو نے بالی نہیں گرایا تو ایک مرتبہ حسین نے اپنے بچے کو اپنے اور لینے کے بعد ایک جملہ کہا، میرے نال تو بھی تو حجت خدا کا فصل ہے۔ دیکھیں کلام الامام، امام الکلام، امام کا کلام بھی کلام کا امام ہوتا۔ جیسے ہی حسین نے کہا میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا فصل ہے، کتنا مقفع مسجع ہے یہ جملہ، لیکن کیا کہنا حسین کی حسین کے ہاتھوں پہ پلنے والے کی سچا اتنا باشعور ہے کہ امام کے کلام کو سمجھ کے اپنی سوکھی زبان سوکھے ہوٹوں پہ پھیرنا شروع کیا۔ اچھا کے منظر دیکھا تو ادھر سے کلام فوج اردو میں کلام ایک آواز گونجی، ایک کلام حسین کے کلام کو پتا کر دیں۔ دیکھیے آج کی شب بڑی مخصوص ہے، آج کی شب بڑی مخصوص ہے جسے شب 3 رجب کہا جاتا ہے۔ آج ہادی وقت دنیا سے اٹھا ہے جسے ہم علی النبی علیہ السلام کہتے ہیں۔ معتز باللہ نے ایمان کو زہر دیا ہے، ایمان کو زہر دیا ہے، اور ہمارا ایمان زہر کھانے کے بعد اس طریقے سے تڑا رہا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ روایت سے کہتی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام وہاں موجود تھے، باغ کو تڑپتا ہوا دیکھ تشفی تو ہوئی ہوگی نا، غسل بھی آ گیا، کفن پہنایا گیا، اے بہرام امام علی باپ کو کفن پہنایا، سکون میں رہ دیا، لیکن حال میں حسین جب علی اصغر کا لاشا ارے لے کے جانے کی طرف ہے، کیا فیصلہ نہیں تھا علی اصغر کو غسل دیا جا سکے، ارے کفن پہنایا جا سکے، اداکار وکیل منظر ہے، ارے جب لے کے علی اصغر کے لاشے کو ارے ہمت کر کے آواز دی ربا، ارے اپنی امانت لے جاؤ، Kalau saya mau rumah, ini saya di sana pun